السلام علیکم، خوش آمدید۔ میرا نام نورین آصف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹرولوجی وتھ نورین۔ خوش قسمتی، خفیہ پہلو اور زندگی کے مختلف معلومات کا مختصر جائزہ دیا جا رہا ہے۔ برج حمل۔ برج حمل کے افراد کے لیے بہادر، متحرک اور قائدانہ صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ وہ چیلنجز کو قبول کرنے اور نئے راستے بنانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ان کا راز ان کی قوت ارادی اور عزم میں چھپا ہوتا ہے۔ برج حمل والے اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے یا عزیزوں کا ورد کریں، اس سے ان کے راستے کی رکاوٹیں دور ہوں گی اور وہ اپنے مقاصد تک آسانی سے پہنچ سکیں گے۔ حمل والوں کو ہر معاملے میں تیزی اور مستعدی دیکھنا چاہیے۔ ان کا کامیابی کاروبار یا کیریئر ان کی خود اعتمادی اور طاقت پر مبنی ہوتا ہے۔ حمل والوں کے لیے مناسب کاروبار وہ ہے جن میں قیادت اور فیصلے سازی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ تجارت، فوجی خدمات یا نئے منصوبوں کی قیادت۔ حمل والے عموماً اچھی صحت کے حامل ہوتے ہیں، لیکن اپنی جلد بازی کی وجہ سے حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ اپنے غصے اور جوش کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ مالی طور پر وہ محنتی ہوتے ہیں اور اچھی کمائی کرتے ہیں، مگر انہیں غیر ضروری خرچ سے بچنا چاہیے تاکہ مالی استحکام برقرار رہیں۔ حمل والے رحمانائی تعلقات میں جذباتی ہوتے ہیں اور پورے شدت سے پیار کرتے ہیں، مگر بعض اوقات اپنی جلد بازی سے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ برج ثور۔ برج ثور کے افراد کے لیے صابر، محنتی اور مادر دنیا سے منسلک ہوتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا راز ان کی مستقل مزاجی اور محنت میں چھپا ہے، جو انہیں مالی اور جائیداد کے معاملات میں کامیاب بناتے ہیں۔ یا واسی کا ورد کرنے سے برج ثور والوں کی مالی حالات میں بہتری آتی ہے اور انہیں خوشحالی ہوتی ہے۔ برج ثور کے افراد کو مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ ان کا صبر اور استقامت ہی انہیں کامیابی تک پہنچا سکتا ہے۔ برج ثور کے لیے زمین یا جائیداد سے متعلق کاروبار، زراعت یا بینکنگ کے شعبے میں کامیابی مل سکتی ہے۔ ثور والے عموماً صحت مند ہوتے ہیں، مگر انہیں زیادہ آرام پسندی اور خوراک پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ وزن بڑھانے جیسے مسائل سے بچا جا سکے۔ مالی طور پر برج ثور کے افراد کامیاب ہوتے ہیں اور ان کی محنت انہیں مستقل مالی حیثیت فراہم کرتی ہے۔ وہ جائیداد میں سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ محبت، وفاداری برج ثور والوں کو شخصیت کا اہم پہلو ہے۔ وہ اپنے رشتوں میں استحکام اور گہرائی پسند کرتے ہیں اور اپنے پیاروں کے لیے ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ یہ تفصیل علم جعفر کی روشنی میں برج حمل برج ثور کے اہم راز اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر مبنی ہے۔ ہر برج کے افراد اپنی روحانی راز و وظائف کی مدد سے اپنی زندگی میں کامیابی اور خوشحالی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں علم جعفر کی روشنی میں برج جوزا اور برج سرطان کے راز، خوش قسمتی، خفیہ پہلو اور زندگی کے مختلف معلومات کا مختصر جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ برج جوزا۔ برج جوزا کے لوگ ذہین، تیز فہم اور مختلف حالات میں خود کو ڈھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ گفتگو کرنے کے ماہر ہوتے ہیں اور نئے خیالات کے متلاشی رہتے ہیں۔ ان کا راز ان کی عقل اور توانائی میں چھپا ہوتا ہے، جو انہیں زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب بناتا ہے۔ یا لطیفوں کا ورد جوزا والوں کے لیے بہت مؤثر ہوتا ہے، جو انہیں ذہنی سکون اور ہر معاملے میں کامیابی فراہم کرتا ہے۔ جوزا والوں کے لیے مختلف میدانوں میں خود کو آزمانا بہتر ہوتا ہے، جیسے کہ میڈیا، تعلیم اور تجارت۔ ان کی بہترین خصوصیت ان کا مسائل کو نئے طریقوں سے حل کرنے کا ہنر ہے۔ برج جوزا کے افراد کے لیے تحریک و تقریر سے متعلق شعبے جیسے صحافت، تعلیم اور مارکیٹنگ بہترین ہوتی ہے۔ جوزا والے اپنی ذہنی صلاحیتوں کی بنا پر عموماً تھکاوٹ اور تناؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے انہیں اپنے دماغ کو آرام دینے کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ مالی طور پر برج جوزا کے لوگ تیز اور ہوشیار ہوتے ہیں، مگر انہیں اپنے پیسوں کو منظم کرنے پر دھیان دینا چاہیے، کیونکہ وہ اکثر غیر اخراجات میں الجھ سکتے ہیں۔ رومانوی تعلقات میں جوزا والے متحرک اور متجز ہوتے ہیں۔ وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ ذہنی روابط قائم کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، مگر بعض اوقات جذباتی طور پر غیر مستحکم ہوتے ہیں۔ برج سرطان۔ برج سرطان کے افراد حساس، جذباتی
اور گھر کے معاملات میں دلچسپی رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ان کا راز ان کی اندرونی مضبوطی اور دوسروں کی دیکھ بھال کرنے کی صلاحیت میں پوشیدہ ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں اور جذبات طور پر گہرائی سے جڑے ہوتے ہیں۔ یا رحمانوں کا ورد ان کے لیے خوش قسمتی کا باعث ہوتا ہے، جو انہیں جذباتی سکون اور مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ برج سرطان کے افراد کو اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہیں، زندگی کے مختلف معلومات پر کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ خاندانی کاروبار، رائل اسٹیٹ اور فلاحی کاموں میں بہترین کارکردگی دکھاتے ہیں۔ سرطان والے افراد گھر، بچوں اور خاندان سے متعلق کاروبار جیسے گھریلو صنعتیں، ریسٹوران، جائیداد کے شعبے بہترین ثابت ہوتے ہیں۔ سرطان والے عموماً جذباتی پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے مراقبہ اور روحانی وظائف کی ضرورت ہوتی ہے۔ سرطان والے مالی طور پر مستحکم رہنے کی خواہش مند ہوتے ہیں اور جائیداد یا سرمایہ کاری میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ انہیں اپنی مالی حالات بہتر بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ برج سرطان کے افراد اپنے رشتوں میں جذباتی طور پر بہت گہرائی رکھتے ہیں۔ وہ اپنے خاندان اور قریبی لوگوں کے لیے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں اور وفاداری کی توقع رکھتے ہیں۔ یہ علم جعفر کی روشنی میں برج جوزا اور برج سرطان کے اہم راز اور زندگی کے مختلف پہلوؤں مبنی جائزہ ہے۔ دونوں برجوں کے افراد اپنے پوشیدہ رازوں اور روحانی وظائف کی مدد سے اپنی زندگی میں کامیابی اور خوشحالی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں علم جعفر کی روشنی میں برج اسد اور برج سنبلہ والوں کے راز، خوش قسمتی، خفیہ پہلو اور زندگی کے مختلف معلومات کا مختصر جائزہ دیا جا رہا ہے۔ برج اسد کے لیے پیشن گوئیاں۔ برج اسد کے افراد فطری طور پر قائدانہ صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ خود اعتمادی، دلیر اور دوسروں کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کا راز ان کی خود اعتمادی اور جذبے میں چھپا ہے، جس سے وہ اپنی زندگی میں چیلنجز کو شکست دیتے ہیں۔ یا متکبروں کا برج اسد والوں کے لیے بہت متاثر ہے، جو ان کے لیے قائدانہ صلاحیتوں کو مضبوط کرتے ہیں اور انہیں زندگی میں عزت اور مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ برج اسد والوں کو اپنی فطری قیادت کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر منصوبے شروع کرنے چاہیے۔ وہ ایسے کاموں میں کامیاب ہوتے ہیں جنہیں انہیں توجہ اور سرفرازی ملے۔ برج اسد کے افراد کے لیے سیاست، تفریح، صنعت اور مینجمنٹ یا دیگر قیادت سے متعلق شعبوں موضوع ہوتے ہیں۔ وہ خود مختار کاروبار میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ صحت کے لحاظ سے اسد والے مضبوط ہوتے ہیں، مگر بعض اوقات انہیں دل اور کمر کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ انہیں ورزش اور مثبت طرز زندگی کو اپنانا چاہیے۔ برج اسد والے مالی معاملات میں خود اعتمادی رکھتے ہیں اور عموماً مالدار ہوتے ہیں، لیکن انہیں فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ رومانوی تعلقات میں اسد والے وفادار اور محبت بھر ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھی سے عزت اور محبت کی توقع رکھتے ہیں اور اپنے تعلقات میں احترام کا خیال رکھتے ہیں۔ برج سنبلہ کے افراد محنتی، تجزیہ اور منظم ہوتے ہیں۔ وہ اپنے کام میں مکمل مہارت چاہتے ہیں اور ہر کام کو بہتر طریقے سے انجام دینا پسند کرتے ہیں۔ ان کا راز ان کی تفصیلات پر نظر اور مستقل مزاجی میں چھپا ہے۔ یہ حکیموں کا ورد سنبلہ والوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے، جو انہیں ذہنی وضاحت، حکمت اور ہر معاملے میں درست فیصلے کرنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ برج سنبلہ والوں کو تجزیاتی صلاحیتیں اور منظم رویے کا بہترین استعمال کرتے ہوئے کسی بھی پیشے میں کامیابی مل سکتی ہے۔ وہ اپنے اصولوں پر عمل کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ برج سنبلہ کے افراد کے لیے صحت، تعلیم، تحقیق اور عدد و شمار سے متعلق پیشے بہترین ثابت ہوتے ہیں۔ وہ تدریس، میڈیکل اور تجزیاتی کاموں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ صحت کے لحاظ سے سنبلہ والے جسمانی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے انہیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے اور متوازن زندگی اپنانا ضروری ہے۔ برج سنبلہ والے مالی طور پر محتاط ہوتے ہیں اور انہیں پیسوں کو بچانے اور بڑھانے کا ہنر ہوتا ہے۔ وہ سرمایہ کاری کے ذریعے مستقیم مالی حالات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ علم جعفر کی روشنی میں برج اسد اور برج سنبلہ کے اہم راز اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر مبنی تفصیل ہے۔
دونوں برج کے افراد اپنے پوشیدہ رازوں اور روحانی وظائف کی مدد سے اپنی زندگی میں کامیابی، خوشحالی اور استحکام حاصل کرتے ہیں۔ یہ علم ظفر کی روشنی میں برج اسد اور برج زمرہ کے اہم راز ہیں اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر مبنی تفصیل ہے۔ دونوں برج کے افراد اپنے پوشیدہ رازوں اور روحانی وظائف کی مدد سے اپنی زندگی میں کامیابی اور خوشحالی اور استحکام حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں علم ظفر کی روشنی میں برج میزان اور برج عقرب کے راز، خوش قسمتی، خفیہ پہلو اور زندگی کے مختلف معلومات کا مختصر جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ برج میزان۔ برج میزان کے لوگ توازن، انصاف اور ہم آہنگی کے شوقین ہوتے ہیں۔ وہ سفارت کاری اور دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے کے فن میں مہارت رکھتے ہیں۔ ان کا راز ان کی قدرتی صلاحیتوں میں چھپا ہوتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں انصاف اور توازن پیدا کرتے ہیں۔ یہ عادل و گوہر برج میزان والوں کے لیے بہت اہم ہے، جو انہیں انصاف اور صحیح فیصلے کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ میزان والوں کو اپنے سماجی تعلقات اور انصاف کے احساس کو استعمال کرتے ہوئے کامیابی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ ان کے لیے قانون، سفارت کاری اور عوامی خدمات کے شعبے موضوع ہے۔ برج میزان کے لوگ قانونی معاملات، آرٹس، ڈیزائن یا تعلقات عامہ جیسے شعبوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میزان والے کبھی کبھار ذہنی تناؤ اور توازن کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے انہیں جسمانی اور ذہنی توازن برقرار رکھنے کے لیے یوگا اور مراقبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ رومانوی تعلقات میں میزان والے بہت مخلص اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے تعلقات میں ہم آہنگی اور اعتماد کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور اپنے ساتھی کے ساتھ حساس ہوتے ہیں۔ برج عقرب کے افراد۔ برج عقرب کے افراد جذباتی گہرائی، شدت اور پختہ عزم کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ رازدار اور بہت گہرے سوچنے والے ہوتے ہیں۔ ان کا راز ان کی زبردست ارادے اور خود کو ہر مشکل سے نکالنے کی صلاحیت میں پوشیدہ ہے۔ یہ علم و غیرت عقرب والوں کے لیے بہت مؤثر ہوتا ہے، جو انہیں اندرونی بصیرت اور حکمت عطا کرتا ہے۔ ہر معاملے میں گہری سے گہری دیکھنے کی صلاحیت فراہم کرتے ہیں۔ عقرب والوں کو اپنی طاقت اور ارادے کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اہداف حاصل کرنے چاہیے۔ وہ عموماً تحقیق، نفسیات اور خفیہ علوم میں کامیاب ہوتے ہیں۔ برج عقرب کے افراد کے لیے تحقیق، طب نفسیات یا سیکورٹی سے متعلق شعبے بہت موزوں ہوتے ہیں، جہاں انہیں اپنی تفصیلی اور پرعزم فطرت کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ عقرب والے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر وہ کبھی کبھار ذہنی دباؤ اور تناؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ انہیں اپنی ذہنی اور جذباتی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ رومانوی تعلقات میں عقرب والے بہت گہرے اور شدت پسند ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھی سے مکمل وفاداری اور جذباتی گہرائی کی توقع رکھتے ہیں اور خود بھی اپنے تعلقات میں مخلص ہوتے ہیں۔ یہ علم ظفر کی روشنی میں برج میزان اور برج عقرب کے اہم راز اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر مبنی تفصیل ہے۔ دونوں برجوں کے افراد اپنے پوشیدہ راز اور روحانی وظائف کی مدد سے اپنی زندگی میں کامیابی، خوشحالی اور استحکام حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں علم ظفر کی روشنی میں برج قوس اور برج جدی کے راز، خوش قسمتی، خفیہ پہلو اور زندگی کے مختلف معاملات کا مختصر جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ برج قوس کے لوگ فطرتاً جستجو پسند، آزاد خیال اور مہم جوئی ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ نئے تجربات اور تلاش میں رہتے ہیں اور زندگی کو ایک بڑے سفر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کا راز ان کی آزادی اور وسیع سوچ میں چھپا ہوتا ہے، جو انہیں زندگی میں آگے بڑھنے اور ہر چیلنج کو قبول کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ یہ واسع و ورد برج قوس والوں کے لیے بہت مؤثر ہوتا ہے، جو انہیں دل و دماغ کو وسیع کرتا ہے اور زندگی میں نئے موقعوں کی تلاش میں مدد فراہم کرتا ہے۔ برج قوس کے افراد کو اپنی فطری تجسس اور آزادی کے جذبے کو ہر برقرار رکھنے اور شعبوں میں کامیابی ملتی ہے، جہاں انہیں نئے تجربات اور علم کا موقع ملنے اور ان کے تعلیم، فلسفہ، سیاحت اور ایڈونچر کے شعبے موزوں ہوتے ہیں۔ برج قوس کے افراد کے لیے تدریس، سیاحت، تحقیق یا فلسفانہ شعبے بہترین ہوتے ہیں، جہاں انہیں سفر کا موقع ملے۔ قوس کے افراد عموماً صحت مند ہوتے ہیں، مگر کبھی کبھار زیادہ جوش و خروش کی وجہ سے تھکن
یا چوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ مالی طور پر کوس والے اکثر اپنے پیسوں کے معاملات میں آزاد خیال ہوتے ہیں اور ان کے لیے منصوبہ بندی ضرورت ہوتی ہے تاکہ فضول ورزی سے بچا جا سکے۔ رومنوی تعلقات میں کوس والے مخلص اور محبت بھرے ہوتے ہیں، مگر انہیں اپنے ساتھی کو آزادی دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ برج جدی کے لیے پیشن گوئیاں۔ برج جدی کے لوگ محنتی اور عملی مستقل مزاج ہوتے ہیں۔ وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بھرپور محنت کرتے ہیں اور زندگی میں کامیابی کو سنجیدگی سے لینے اور ان کا راز ان کی استقامت اور لگن میں چھپا ہوتا ہے، جو انہیں ہر قسم کی رکاوٹوں کو عبور کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ صبر و رکاوٹ برج جدی والوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، جو انہیں صبر اور استقامت عطا کرتا ہے اور انہیں طویل مدتی مقاصد میں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ برج جدی والے کو اپنی محنت اور منصوبہ بندی کو استعمال کرتے ہوئے کامیابی حاصل کرنی چاہیے۔ ان کے لیے کاروبار یا مینجمنٹ، تعمیرات یا کسی طویل المدتی منصوبے سے متعلق شعبے موضوع ہوتے ہیں۔ برج جدی کے افراد کے لیے مینجمنٹ، بینکنگ، کاروبار یا سیاست جیسے شعبے بہترین ہوتے ہیں۔ یہاں انہیں اپنی قائدانہ صلاحیتیں اور مستقل مزاجی کا اظہار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جدی والے عموماً اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، مگر کبھی کبھار کام کے دباؤ کی وجہ سے ذہنی دباؤ یا جسمانی تھکاوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ برج جدی والے مالی طور پر مستحکم ہوتے ہیں اور محنت کے ذریعے اپنی دولت کو بڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ رومنوی تعلقات میں جدی والے سنجیدہ اور مخلص ہوتے ہیں۔ وہ اپنے تعلقات میں وفاداری اور ذمہ داری کو اہمیت دیتے ہیں اور اپنے ساتھی کے ساتھ پائیدار رشتے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ علم جعفر کی روشنی میں برج قوس اور برج جدی کے اہم راز اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر مبنی تفصیل اور دونوں برجوں کے افراد کے اپنے راز پوشیدہ اور روحانی وظائف کی مدد سے اپنی زندگی میں کامیابی، خوشحالی اور استحکام حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں علم جعفر کی روشنی میں برج تیلو اور برج حوت کے راز، خوش قسمتی، خفیہ پہلو اور زندگی کے مختلف معلومات کا مختصر جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ برج تیلو کے افراد آزاد خیالات، جدت پسند اور مستقل بین ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ نئی راہوں کی تلاش میں ہوتے ہیں اور معاشرتی اصلاحات کے لیے کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ ان کا راز ان کی غیر معمولی سوچ اور لوگوں سے مختلف نقطۂ نظر میں چھپا ہوتا ہے۔ یہ ہم باتیوں کا عوض برج تیلو والوں کے لیے مفید ہے، جو انہیں جدت، تخلیقی صلاحیت اور نئی راہیں تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تیلو والوں کے لیے ٹیکنالوجی، سائنس، تحقیق، سماجی خدمات اور انسانی صلاح و بہبود کے شعبے موضوع ہیں۔ انہیں اپنے آزادانہ خیالات، اختراعی سوچ کو استعمال کرنے اور شعبوں میں کامیابی حاصل کرنی چاہیے۔ برج تیلو کے افراد کے لیے سائنسی تحقیق، ٹیکنالوجی، آئی ٹی اور سوشل ورک بہترین شعبے ہیں۔ وہ مستقبل کی ضرورت کو بھانپ کر کام کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ تیلو والے اپنی صحت کے حوالے سے لاپرواہ ہوتے ہیں، خاص طور پر نیند کی کمی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ انہیں اپنی صحت پر توجہ دینی چاہیے۔ مالی طور پر برج تیلو کے افراد کے لیے غیر روایتی راستے اپنانا پسند کرتے ہیں۔ وہ نئی سرمایہ کاری اور مواقع کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، مگر انہیں محتاط منصوبے بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ برج حوت کے افراد کی پیشن گوئیاں۔ برج حوت کے افراد حساس، تخلیقی اور جذباتی گہرائی والے ہوتے ہیں۔ وہ اکثر اپنی دنیا میں گم رہتے ہیں اور روحانیت اور جذبات کی دنیا سے جڑے ہوتے ہیں۔ ان کا راز ان کی احساسات اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کی صلاحیت میں چھپا ہوتا ہے۔ یہ لطیفوں کا ورث برج حوت والوں کے لیے انتہائی مفید ہے، جو انہیں دل کی نرمی، شفقت اور روحانی بصیرت عطا کرتا ہے۔ برج حوت کے لوگ فنون لطیفہ، موسیقی، شاعری اور روحانیت سے وابستہ شعبوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کا تخلیق اور جذباتی گہرائی انہیں اس شعبے میں کامیاب بناتے ہیں۔ برج حوت کے افراد کے لیے تخلیقی روحانی شعبے جیسے مصوری، موسیقی، نفسیات اور فلاحی ادارے بہترین ہوتے ہیں۔ ان کے حساس فطرات انہیں ان شعبوں میں کامیاب بنا سکتے ہیں۔ مالی طور پر برج حوت کے لوگ کبھی کبھار مالی معاملات میں لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ انہیں اپنی آمدنی اور اخراجات کے حوالے سے منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ مالی مشکلات سے بچے
یہ علم جعفر کی روشنی میں برج طلوع اور برج خود کے اہم راز ہر زندگی کے مختلف پہلوؤں پر مبنی تفصیل ہے۔ دونوں برجوں کے افراد اپنے پوشیدہ رازوں اور روحانی وظائف کی مدد سے اپنی زندگی میں کامیابی، خوشحالی اور استحکام حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ۔